دوران پروگرام ہمارے مہمان جناب ادار حاضر کے پرنسپل صاحب بشارت حسرت ماوی اور ان کے ہمراہ جتنے بھی مہمان آئے ان کا تہ دل سے ویلکم کرتے ہیں، ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اذانوں میں بھی گواہی ہے، نمازوں میں سلامی ہے، اذانوں میں گواہی ہے، نمازوں میں سلامی ہے، تیرا نام منور ہر مسلمان کی نشانی ہے۔ اب میں درس حدیث کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد اشراق صاحب کو کہ وہ آئیں اور علوم حدیث کو عوام تک پہنچائیں۔ جناب قاری محمد اشراق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہمارے جو معزز مہمان باغ سے تشریف لائے ہیں ان تمام کا باڑی کوٹ آمد پر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو مختلف سکولوں اور کالجز کے جو طلبہ اس پروگرام میں جنہوں نے شرکت کی ہے، میں ان سب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور جو معززین علاقہ یہاں پر بیٹھے ہیں، جس طرح ہمارے برائٹ فیوچر پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل جناب بشارت حسرت ماگرے صاحب اور ان کے ساتھ جناب طاہر جاوید ماگرے صاحب اور دیگر جو معززین یہاں بیٹھے ہیں، میں ہم سب کو یہاں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حدیث کے بارے میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس کو ہمیشہ آباد رکھے۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے کس شخص کے لیے کی تھی؟ کون سا ایسا خوش نصیب شخص ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے؟ اور جو پیغمبر دعا کرتا ہے وہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھے جن الفاظ کے ساتھ وہ مجھ سے حدیث سنتا ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ عوام الناس تک، لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے، اس کے چہرے کو خوش و خرم رہنے کی دعا کی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بننے کے لیے ہم نے اس پروگرام کا انتخاب کیا ہے کہ یہ ایسا پرفتن دور ہے کہ اس دور کے اندر جو اس وقت موبائل فون نے جو فحاشی پھیلا دی ہے، بالخصوص ہمارے طلباء کے اندر، ہماری نوجوان نسل کے اندر، ہماری اس جنریشن کے اندر جو جراثیم موبائل فون کی وجہ سے پھیلے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا پازیٹیو ہے، ایک اس کا نیگیٹو پہلو ہے۔ دونوں پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے اس پروگرام کا انتخاب کیا ہے کہ اس وقت جو مختلف سکولوں کے طلباء ہیں اور جو ہماری نیو جنریشن ہے، اس جنریشن کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دور جو ہے یہ گمراہی کا دور ہے۔ اس وقت بالخصوص ہماری نوجوان جو ہیں، ہماری جو نیو جنریشن ہے، یہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا ان کے سامنے اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ یہ اس حدیث کے مطابق، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول کی اس رحمت کا مصداق بنے جو اللہ کے پیغمبر نے کی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دے کر سمجھایا ہے، ایک اور مثال جو حدیث میں موجود ہے اللہ کے پیغمبر نے دی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے ایسی مثال دی ہے کہ آج کی نوجوان، آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے، اگر اس حدیث کو پلے باندھ لے، اس حدیث پر عمل کر لے تو وہ کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بٹی والے، کسی لوہار کے پاس بیٹھتا ہے جو ہتھیار تیز کر رہا ہے، جو لوہار کا کام کر رہا ہے،
وہ अगर उसके पास भट्ठी के पास बैठता है, कोई शख्स किसी भट्ठी वाले किसी लोहार के पास बैठता है, वो वहां पर काम नहीं भी करता, लेकिन उसके चिंगारे जो है वो उसके कपड़ों पर जरूर पड़ेंगे। वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ लोहार के पास बैठा है, उसके काम को देख रहा है, लेकिन उसके चिंगारे उसके कपड़ों पर जरूर पड़ेंगे। और दूसरी मिसाल अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया कि एक शख्स जो है वो किसी खुशबू बेचने वाले के पास बैठा है, वो उससे खुशबू ना भी खरीदे, लेकिन उसके कपड़ों के ऊपर उस खुशबू के असरात जरूर पड़ेंगे। ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस इस पुरफतन दौर के अंदर नौजवान नस्ल के लिए, बिलखसूस तलबा के लिए, और वो तलबा जो इस वक्त सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये हदीस जरूरी थी। इसलिए मैंने बयान की है कि एक मिसाल अल्लाह के रसूल ने भट्टी की दी है, एक काम ना करने के बावजूद भी चिंगारे पड़ेंगे, और दूसरी मिसाल अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है कि खुशबू ना खरीदने पर भी आपके पास आपके कपड़ों पर खुशबू के असरात नजर आएंगे। मैं अपनी इस सारी जनरेशन जो इस वक्त मेरे सामने बैठी है, मेरी इनसे गुजारिश है, पुरजोर अपील है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मिस्ताक बने। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह उस शख्स के चेहरे को खुश और खुरम रखे जो मेरी हदीस को पढ़ता है, फिर उसे आगे अवाम तक उन्हीं अल्फाज के साथ पहुंचाता है। मैं आपके सामने ज्यादा वक्त के लिए हायल नहीं होता, क्योंकि मेहमानों ने भी बात करनी है, बहुत सारे तलबा ने भी बात करनी है, इसलिए मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ और तमाम मस्जिद मेहमान को बारिक और आमद पर दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।